السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام عارف ہے۔ میرا تعلق پاک پتن سے ہے۔ یہاں پر میں اپنی اماں کے ساتھ رہتا تھا۔ میں ایک ہی بھائی تھا اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا، اور میرے ابا کا 2 سال پہلے انتقال ہوا تھا۔ اب میں اور اماں ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ میں اپنے کام کے لیے کسی بڑے شہر میں جانا چاہتا تھا، مگر اماں مجھے ہر بار ہی روک لیتی، یہ کہہ کر کہ میرے چلے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلی ہو جائیں گی، اور ان کی تنہائی کی وجہ سے میں ابھی تک ان کے ساتھ وہیں رہ رہا تھا۔ بہت مرتبہ سوچا کہ کسی دوسرے بڑے شہر میں جا کر کوئی کاروبار شروع کروں یا پھر کوئی نوکری کروں جس سے گھر کے حالات کچھ اچھے ہوں۔ ابا کے جانے کے بعد گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، کیونکہ میرے ابا پورے 1 سال تک بیمار رہے تھے اور بستر پر رہے تھے۔ جتنے بھی پیسے جمع تھے سب ان کے علاج پر لگا دیے۔ ابا کے بیمار ہونے سے پہلے اماں اور ابا دونوں یہاں رہتے تھے، جبکہ میں خود لاہور میں نوکری کرتا تھا۔ اچھی تنخواہ ملتی تھی اور ہر مہینے میں اماں ابا کو پیسے بھجوا دیتا۔ اپنے خرچے کے لیے بس تھوڑے سے پیسے اپنے پاس رکھتا تھا۔ لیکن جب میرے ابا بیمار ہوئے تو اماں نے مجھے واپس آنے کا کہا، کیونکہ میری اماں اکیلے ان کو سنبھال نہیں سکتی تھی، اور کوئی بہن بھائی میرا تھا نہیں۔ رشتہ دار بھی دوسرے شہروں میں رہتے تھے اور کچھ گاؤں میں رہتے تھے، اسی لیے یہاں پر اماں اکیلی تھی۔ میں نے سوچا کہ کچھ دنوں کی بات ہے، جب ابا بہتر ہو جائیں گے تو میں واپس اپنے کام پر آ جاؤں گا۔ اسی لیے اپنے کام سے کچھ دنوں کی چھٹی لے کر میں اپنے شہر واپس آ گیا۔ ابا کا علاج کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کچھ دنوں کے لیے ٹھیک ہو جاتے تھے، لیکن دوبارہ سے بیمار پڑ جاتے۔ میں جب بھی واپس جانے کا سوچتا تو ان کی طبیعت پھر سے خراب ہو جاتی، اور اس طرح سے مجبوراً مجھے اپنی نوکری چھوڑنی پڑی۔ یہاں پر رہتے ہوئے بھی میں نے کوئی کام نہ کیا، کیونکہ ہر وقت میں ابا کے ساتھ رہتا تھا۔ کبھی انہیں کھانا کھلاتا تو کبھی ان کی ٹانگیں دبانے لگتا۔ ہر وقت ابا کو اپنے پاس کسی کی ضرورت ہوتی تھی، کیونکہ وہ اٹھ کر اپنے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے۔ میری اماں تو سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ ایسے میں اپنے ابا کے پاس ہی سارا وقت گزارتا اور ان کی خدمت میں لگا رہتا۔ اس طرح سے اپنا شہر والا کام تو میں نے چھوڑا ہی تھا، اس کے ساتھ یہاں پر بھی کوئی کام نہ کر سکتا تھا۔ یہی سوچا تھا کہ ایک دفعہ ابا مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی کام تلاش کر لوں گا۔ اسی طرح سے کرتے کرتے 1 سال گزر گیا، لیکن میرے ابا ٹھیک نہ ہوئے۔ انہیں دماغ کا فالج ہوا تھا، جس کی وجہ سے نہ تو وہ چل پھر سکتے تھے اور نہ ہی اپنے آپ کچھ کھا پی سکتے تھے۔ گھر میں جو بھی پیسے اماں نے جمع کیے تھے، میں جب انہیں ہر مہینے پیسے بھیجتا تو وہ سارے پیسے خرچ نہیں کرتی تھی، بلکہ اس میں سے بہت سارے پیسے بچا کر رکھ لیتی۔ وہ میری شادی کے لیے پیسے جمع کر رہی تھی، اور اب جب کہ گھر کے حالات خراب تھے، کیونکہ میں نے بھی اپنا کام چھوڑ دیا تھا اور ابا جو تھوڑا بہت کام کرتے تھے وہ بھی نہیں کرتے تھے، اسی لیے انہی پیسوں سے ہمارا گزارا ہو رہا تھا، اور انہی پیسوں سے ابا کا علاج بھی چل رہا تھا۔ 1 سال کی کوشش کے بعد بھی میرے ابا ٹھیک نہ ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ہمارے گھر کے حالات بہت برے ہو گئے تھے۔ کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ میں نے اپنے ہی شہر میں چھوٹی موٹی نوکری کرنی شروع کر دی، لیکن اس سے اتنے پیسے نہیں ملتے تھے کہ ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں یا پھر پیسے جمع کر سکیں۔ ابا کے علاج کے لیے میں نے کچھ لوگوں سے قرض بھی لیا تھا، اور مجھے وہ قرض بھی واپس کرنا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ میرے پاس کوئی اچھی نوکری ہوتی، اسی لیے میں نے بہت مرتبہ کوشش کی کہ کسی بڑے شہر جا سکوں، لیکن ہر بار اماں کو دیکھ کر میں خاموش ہو جاتا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اماں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، لیکن میری اماں میرے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ انہیں اپنا گھر بہت عزیز تھا، اور وہ اس گھر کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جانا چاہتی تھی، اور ویسے بھی ان کا کہنا تھا کہ اس گھر میں میرے ابا کی یادیں موجود ہیں۔ اماں میرے ابا سے بہت محبت کرتی تھی، اور ان کے جانے کے بعد بھی ان کی چیزوں کو دیکھ کر انہیں یاد کرتی رہتی تھی۔
اور اس گھر سے تو وہ بالکل نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے بھی انہیں مجبور نہ کیا، لیکن اب کچھ نہ کچھ تو اس بات کا حل نکالنا ہی تھا۔ میری اماں نے یہ حل نکالا کہ اگر مجھے دوسرے شہر جانا ہی ہے تو میں شادی کر لوں۔ اس طرح سے میری بیوی ان کے پاس یہاں رہے گی اور میں اپنے کام سے چلا جاؤں گا۔ جب مجھے چھٹی ہوا کرے گی تو میں آ کر ان سے مل لیا کروں۔ مشورہ ان کا ٹھیک تھا۔ اس طرح سے اماں کی تنہائی بھی ختم ہو جاتی، اور بھی بہت سارے محلے کی عورتوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ میری اماں سارا دن اکیلی گھر میں گزارتی ہیں اور میرے ابا کو زیادہ یاد کرتی ہیں۔ اس طرح سے تو وہ بھی بیمار ہو جائیں گی، اور اب ویسے بھی ابا کے چلے جانے کے بعد وہ بالکل ایسے ہو گئی تھی کہ جیسے کوئی انسان صدیوں کا بیمار ہو۔ میری اماں اب گھر کے کام کاج پہلے کی طرح نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ میں شادی کر لوں اور گھر میں کوئی کام کرنے والی بھی آ جاتی، گھر کو سنبھالنے والی آ جاتی، اور اماں کا بھی دل لگا رہتا۔ شادی کی عمر بھی ہو گئی تھی۔ میری عمر 27 سال تھی۔ اماں تو 2 سال پہلے ہی میری شادی کروا دیتی، لیکن میں نے ہی انکار کیا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ شادی سے پہلے میں کچھ جمع کر لوں اور بڑے شہر میں اپنا کوئی اچھا کاروبار سیٹ کر لوں۔ اسی لیے پیسے جمع کر رہا تھا، لیکن ابا کی بیماری کی وجہ سے سب کچھ ادھورا رہ گیا۔ لیکن میں نے بھی اس بات کو قسمت کا لکھا سمجھ کر مان لیا۔ اب جب کہ اماں کی یہ خواہش تھی اور ویسے بھی مجھے ہی ہر چیز کا حل یہی نظر آ رہا تھا، تو میں نے بھی ہاں کر دی اور ان سے کہا کہ وہ کوئی مناسب سا رشتہ میرے لیے دیکھ لیں۔ میری اماں کی شروع سے ہی خواہش تھی کہ وہ کسی ایسی لڑکی کو گھر کی بہو بنا کر لائیں گی جو بہت ہی نیک اور پرہیزگار ہو، کیونکہ انہیں آج کل کی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں تھی جو فیشن کرتی ہوں، کیونکہ میری اماں کو ایسا لگتا تھا کہ جو لڑکیاں ہر وقت فیشن کرتی رہتی ہیں اور بننے سنورنے کا شوق رکھتی ہیں، وہ پھر گھر بسانے کے بارے میں نہیں سوچتی اور نہ ہی گھر کو وقت دیتی ہیں۔ ہر وقت اپنے بناؤ سنگار میں لگی رہتی ہیں اور دوسرے گھر والے بیٹھ کر ان کے بناؤ سنگار کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ انہیں اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے کوئی سلجھی ہوئی اور سمجھدار لڑکی چاہیے تھی جس کا رجحان دین کی طرف زیادہ ہو، کیونکہ ایسی لڑکیاں گھر بسانا جانتی ہیں، اور ویسے بھی اماں کا یہ کہنا تھا کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے، ان کی پوری زندگی کی جمع پونجی اور ان کا سہارا۔ ایسے میں وہ اپنے بیٹے کی شادی میں کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی خوبصورت اور بناؤ سنگار والی شوخ چنچل سی لڑکی بیاہ کر لے آئیں اور کل کو وہ لڑکی ان کے بیٹے کو لے کر دوسرے شہر چلی جائے اور وہ بوڑھی اماں اکیلی اس گھر میں بیٹھی رہ جائے۔ اسی لیے ایسے معاملات سے وہ بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ میں نے کبھی بھی ان سے اس بات کی فرمائش نہیں کی تھی کہ وہ میرے لیے کسی خوبصورت لڑکی کا رشتہ تلاش کریں، نہ ہی میری کوئی ذاتی پسند تھی۔ میں نے یہ اپنی زندگی کا بڑا فیصلہ اماں کے سپرد کیا تھا۔ انہوں نے بچپن سے میری خوشی کے لیے بہت کچھ کیا تھا، اور اب میرا بھی فرض بنتا تھا کہ میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ان کے ہاتھ میں دے دیتا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرے لیے کسی غلط انسان کا انتخاب نہیں کریں گی۔ میرے ابا امیر نہیں تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے میری خواہش پر مجھے تعلیم دلوائی۔ پیسے جمع کر کے وہ میری فیس کس طرح سے ادا کرتے تھے یہ مجھے آج بھی یاد ہے، اور میری اماں کس طرح سے گھر کے خرچے میں سے پیسے بچا بچا کر میرے لیے چیزیں خریدتی تھیں، وہ ساری باتیں میں کیسے بھول سکتا تھا۔ جب میں اماں سے یہ کہتا تھا کہ میری زندگی کا ہر فیصلہ کرنے کا پہلا حق انہیں ہے، تو وہ خوش ہو جاتی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں ان کا ایک ہی بیٹا ہوں اور ان کی ساری امیدیں مجھ سے وابستہ ہیں۔ وہ اپنے سارے ارمان میرے ذریعے پورا کرنا چاہتی ہیں۔ خیر، میرے ہاں کرنے کی دیر تھی، اماں نے میرے لیے رشتے تلاش کرنے شروع کر دی، اور رشتے والی خالہ سے انہوں نے یہی کہا تھا کہ لڑکی نیک اور پرہیزگار ہونی چاہیے، نہ کہ آج کل کی لڑکیوں کی طرح بن ٹھن کر رہنے والی اور فیشن کرنے والی۔ بے شک شکل و صورت کے لحاظ سے وہ زیادہ خوبصورت نہ ہو، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رشتے والی خالہ نے اب تک جتنے بھی رشتے دکھائے تھے، لڑکیاں دیکھنے میں خوبصورت تھیں، لیکن اماں کے معیار پر پوری نہیں اترتی تھیں۔
دیکھتے ہی اماں انکار کر دیتی تھی، جبکہ رشتے والی خالہ اماں کو یہ سمجھاتی تھی کہ آج کل کی عورتیں تو اپنے بیٹوں کے لیے خوبصورت لڑکیاں تلاش کرتی ہیں، جبکہ میری اماں تھی کہ انہیں کوئی نیک بہو چاہیے تھی۔ لیکن سب لوگوں کی باتیں ایک طرف تھیں، میری اماں نے تو جو سوچ لیا تھا انہوں نے وہی کرنا تھا۔ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والی بالکل نہیں تھی۔ آخر کار تلاش اسی طرح سے جاری رہی، اور پھر ایک دن خالہ ہمارے گھر آئیں، بہت خوش تھی۔ انہوں نے اماں کو ایک رشتہ بتایا کہ لڑکی عالمہ ہے، بہت ہی نیک اور پرہیزگار ہے، ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے، اور وہ لوگ بھی کسی رشتے کی تلاش میں ہیں، انہیں بھی شریف لوگ چاہیے، بالکل ہماری ہی طرح۔ اماں نے تو یہ سنتے ہی ہاں کر دی کہ لڑکی عالمہ ہے۔ پہلا خیال ان کے ذہن میں یہی آیا تھا کہ اگر وہ عالمہ ہے تو یقیناً وہ باقی لڑکیوں کی طرح بناؤ سنگار کرنے والی یا پھر اس طرح کی لڑکی ہرگز نہیں ہوگی، بلکہ وہ بہت ہی سلجھی ہوئی اور سمجھدار لڑکی ہوگی جو کہ ہمارے گھر کو بھی خوبصورت بنا دے گی۔ خالہ کے بتانے کی دیر تھی، اماں تو اگلے ہی دن رشتے کے لیے ان کے گھر پہنچ گئے۔ میں نے لڑکی کی تصویر نہیں دیکھی تھی، بس اماں سے سنا تھا کہ لڑکی دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے۔ اماں رشتہ دیکھنے کے لیے گئی تھیں، انہیں لڑکی اتنی پسند آئی کہ وہ وہیں پر بات پکی کر کے گھر واپس آ گئے۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے لڑکی کی تصویر مانگی تھی، لیکن کیونکہ لڑکی ایک عالمہ ہے اور اس طرح سے تصویر دینے پر اس کا دل مطمئن نہیں تھا، اسی لیے اس نے تصویر دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن اماں نے کہا کہ لڑکی دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے، جب میں اسے پہلی بار دیکھوں گا تو دیکھتا رہ جاؤں گا۔ مجھے اماں کی پسند پر بھروسہ تھا، اسی لیے میں نے ہاں کر دی۔ میرا رشتہ اس لڑکی سے طے ہو گیا اور گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اماں کی بھی یہی خواہش تھی کہ شادی سادگی سے ہو، کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم شادی بہت دھوم دھام سے کرتے۔ پہلے تو میری اماں کی خواہش تھی کہ وہ میری شادی بہت دھوم دھام سے کریں گی، اسی لیے تو انہوں نے پیسے جمع کیے تھے، لیکن وہ سارے پیسے ابا کے علاج پر خرچ ہو گئے۔ اب تو ہم لوگوں کے قرض دار تھے، اسی لیے سادگی سے ہی شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف لڑکی والوں کا بھی یہی خیال تھا کہ شادی سادگی سے ہونی چاہیے، اور یہ لڑکی کی اپنی خواہش تھی کیونکہ اسے بھی سادگی پسند تھی اور شور شرابہ وہ زیادہ پسند نہیں کرتی تھی۔ اسی طرح سے نکاح کی تاریخ طے ہوئی، نکاح ہوا اور اس سے اگلے دن ہی رخصتی ہو گئی۔ میری بیوی رخصت ہو کر گھر آ گئی۔ اماں کے کہنے کے مطابق وہ بہت ہی خوبصورت تھی، اور اس کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی جیسے مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ میں اپنی شادی سے بہت خوش تھا کیونکہ میری ہم سفر بہت ہی خوبصورت تھی، اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی نیک اور پرہیزگار بھی تھی۔ اس گھر میں آتے ہی اس نے اس گھر کو ایسے سنبھال لیا تھا جیسے صدیوں سے اس گھر میں رہ رہی ہو۔ اماں کو تو وہ کوئی کام نہ کرنے دیتی، گھر کے سارے کام اس نے اپنے ذمے لیے تھے، اور گھر کے سارے کام وہ خود ہی کرتی تھی۔ اس کے اپنے گھر میں اس کی صرف ایک اماں تھی، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور بہن بھائیوں میں بھی کوئی نہیں تھا۔ ہماری شادی کو 2 ہفتے گزرے تھے، لیکن ان 2 ہفتوں میں ایک بار بھی میری بیوی نے مجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اسے اس کے گھر لے جاؤں۔ میں جیسے اسے کہتا وہ ویسے ہی کرتی تھی۔ اب جب کہ اس نے گھر کی ذمہ داری اور اماں کی ذمہ داری سنبھال لی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اب میں کسی بڑے شہر میں جا کر کوئی کام کروں تاکہ ابا کا قرضہ اتار سکوں۔ جیسے ہی قرضہ اتر جائے گا اور تھوڑے پیسے جمع ہو جائیں گے تو میں یہاں آ کر اپنا کوئی کاروبار شروع کر لوں گا۔ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ میری بیوی نے مجھے تسلی دی کہ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میری غیر موجودگی میں میری اماں کا بہت خیال رکھے گی، بالکل ایسے ہی جیسے وہ اپنی ماں کا رکھتی تھی۔ میں اس کی بات سے بہت خوش ہوا، اور مجھے اس سے اسی بات کی امید تھی۔ اماں بھی اس بات سے بہت خوش تھیں، اور انہوں نے اب مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے اپنا سامان باندھا اور شہر کے لیے روانہ ہو گیا۔ پیچھے سے مجھے کسی چیز کی فکر نہیں تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا پتہ تھا کہ میری بیوی میری اماں کا بہت خیال رکھے گی۔ دل ہی دل میں سوچتا تھا
کہ میں نے اماں کی بات مان کر بہت اچھا فیصلہ کیا تھا۔ اگر میں کسی خوبصورت لڑکی کے چکر میں پڑ کر اس سے شادی کرتا تو وہ کبھی بھی میری ماں کو اس طرح سے اہمیت نہ دیتی، کبھی بھی میری غیر موجودگی میں میری ماں کا خیال نہ رکھتی۔ یہاں آ کر مجھے ایک اچھا کام مل گیا تھا۔ میں نے کام کرنا شروع کر دیا اور ہر مہینے اچھی رقم اپنے گھر بھجوا دیتا۔ فون پر اماں سے بات چیت ہوتی رہتی تھی اور ان سے حال احوال پوچھ لیتا۔ اپنی بیوی سے بھی میں فون پر ہی بات کرتا تھا، جبکہ کام اتنا زیادہ تھا کہ میرے پاس واپس جانے کے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ جب بھی میں اپنے گھر جانے کا سوچتا تو کام آ جاتا اور یہی سوچتا کہ یہ کام ختم کر کے میں اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ پھر جب انسان پیسے کے لالچ میں پڑ جاتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ 4 پیسے اور کما لے۔ یہی حال میرا بھی تھا۔ اچھے پیسے بن رہے تھے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑے پیسے اور کما لیے جائیں۔ انہی چکروں میں 1 سال گزر گیا اور 1 سال تک میں اپنے گھر نہ گیا، جبکہ میری بیوی مجھ سے اکثر یہ پوچھتی رہتی تھی کہ میں کب واپس آؤں گا، لیکن اس نے کبھی مجھے مجبور نہیں کیا تھا۔ یہی بات اس کی مجھے پسند تھی۔ وہ یہی کہتی تھی کہ میں اپنا کام سکون سے کروں، وہاں وہ سب سنبھال لے گی۔ اسی طرح سے 1 سال گزرا تھا اور 1 سال کے بعد میں اپنے گھر واپس آیا تو میں بہت خوش تھا، کیونکہ میری بیوی نے مجھے فون پر بتایا تھا کہ ہماری بیٹی ہوئی ہے۔ یہ خبر سن کر تو میں اور بھی خوش ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے بہت ساری چیزیں جمع کیں اور اپنے شہر واپس آ گیا۔ مجھے دیکھ کر میری بیوی اور میری اماں بہت خوش ہوئی تھی۔ میری بیوی عالمہ تھی، نیک اور پرہیزگار بھی تھی، اسی لیے دور دور سے لوگ اس کے پاس مسائل پوچھنے کے لیے آتے اور میری بیوی ان کے کام کر دیتی تھی، اور ایسا میری اماں نے مجھے بتایا تھا۔ پہلے تو میں بہت حیران ہوا، لیکن پھر مجھے خوشی ہوئی کہ کسی کو مسائل بتانے میں کوئی برائی نہیں تھی، بلکہ یہ تو ایک اچھا نیکی کا کام تھا۔ میں اپنی بیوی سے بہت خوش ہوا تھا۔ اماں اس کی بہت تعریفیں کرتی کہ پورے گھر کو اس نے سنبھالا ہوا ہے اور مجال ہے جو اماں کو کسی کام کو ہاتھ لگانے دے۔ میری اماں بس گھر کے باہر کے کام کرتی تھیں، باہر سے جو بھی سودا وغیرہ لے کر آنا ہوتا وہ لے آتی تھیں، یا پھر میری بیٹی کو اٹھا لیتی تھیں، اس کے ساتھ کھیلتی رہتی تھیں۔ باقی سارے کام میری بیوی کی ذمہ داری تھی۔ یہ ساری باتیں سن کر تو میں اور بھی زیادہ خوش ہوا۔ میں نے چند دن ان لوگوں کے ساتھ گزارے اور اس کے بعد دوبارہ سے اپنے کام پر واپس چلا گیا۔ اب کی بار کام مزید بڑھ گیا تھا، اس لیے 2 سالوں تک مجھے واپس آنے کا موقع نہ ملا۔ یہاں پر میں زیادہ نہیں رہتا تھا، بس چند دنوں کے لیے آتا اور مل کر واپس چلا جاتا۔ میری بیوی نے بھی کبھی مجھے اس بات پر مجبور نہیں کیا تھا کہ میں یہاں پر اس کے ساتھ رہوں۔ وقت اسی طرح سے گزرتا جا رہا تھا اور پھر اسی طرح سے 6 سال گزر گئے۔ میری بیٹی 5 سال کی ہو گئی تھی اور ابھی تک میں شہر میں ہی کام کر رہا تھا۔ میرے پاس پیسے اچھے خاصے جمع ہو گئے تھے، لیکن میں نے واپس آنے کا اس لیے نہیں سوچا تھا کیونکہ میری بیوی اچھے طریقے سے گھر کو سنبھال رہی تھی، اماں کا بھی خیال رکھ لیتی تھی اور میری بیٹی کی بھی اچھی پرورش کر رہی تھی۔ اسی لیے مجھے اس بات کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس چلا جاؤں، کیونکہ اب جس جگہ میں کام کرتا تھا وہاں پر میری ترقی ہو گئی تھی اور مجھے اور بھی اچھی تنخواہ ملنے لگی تھی۔ اسی لیے کام چھوڑنے کے بارے میں نے کچھ نہ سوچا۔ ایک دن اسی طرح سے میرے گھر سے فون آیا۔ جب میں نے بات کی تو میری بیوی رو رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اسی وقت میں اپنے شہر کے لیے روانہ ہوا تھا۔ جب میں پہنچا تھا تو میری اماں کا واقعی میں انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک تھی، رات کو کھانا کھا کر سو گئی تھی، لیکن صبح وہ اٹھانے کے لیے گئی تو وہ اٹھی ہی نہیں۔ خیر، جانا تو سب نے ہوتا ہے، ہم جانے والوں کو روک نہیں سکتے، اور ویسے بھی میری اماں عمر کے جس حصے میں تھیں اس حصے میں انسان اسی طرح سے اچانک ہی چلتے پھرتے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ میں نے اماں کے جانے پر صبر کیا تھا۔ اماں کی تدفین ہو گئی تھی۔ چند دن میں نے گھر میں گزارے اور اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں یہیں آ کر رہوں گا، کیونکہ پہلے تو مجھے یہ بات معلوم تھی کہ میری اماں گھر میں ہے،
اور میری بیوی اور میری بیٹی اکیلی نہیں ہے، لیکن اب اماں کا آسرا بھی ختم ہو گیا تھا۔ اب میں ان دونوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جب میں نے یہ بات کہی تو میری بیوی تھوڑی سی پریشان ہو گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ دونوں آرام سے اس گھر میں رہ لیں گی، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا کام آرام سے کروں۔ اس کی بات سن کر میں بہت حیران ہوا، لیکن اس وقت تو میں نے ہاں کر دی، مگر یہ سوچا کہ میں وہاں جا کر سارا کام ختم کر کے، سارا حساب کر کے واپس آ جاؤں گا۔ اپنی بیوی کو میں نے اس بارے میں کچھ نہ بتایا، اور 5-6 دن بعد میں واپس چلا گیا، اس نیت سے کہ جلدی واپس آ جاؤں گا۔ میں نے سوچا تھا کہ اماں کے 40ویں تک میں واپس آ جاؤں گا اور یہیں پر کوئی اپنا کام شروع کر لوں گا۔ سارا حساب کیا تھا اور سارے کام نپٹا کر میں نے واپس آنے کا سوچا، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اپنی بیوی کو فون کر کے بتا دیتا، اسی لیے میں نے اسے کچھ نہ بتایا۔ یہ سوچا کہ گھر جانے پر اسے پتہ چل ہی جائے گا۔ خاموشی سے اپنا سامان سمیٹا اور واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔ صبح فجر کے وقت میں اپنے گھر پہنچا تو میں نے کمرے میں جا کر دیکھا تو میری بیوی اور میری بیٹی کمرے میں سو رہی تھی۔ میں خاموشی سے دوسرے کمرے میں جا کر سونے کے لیے لیٹ گیا، کیونکہ ابھی صبح صبح کا وقت تھا، اسی لیے میں نے انہیں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ سوچا کہ 1 گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد وہ خود ہی جاگ جائیں گی تو انہیں میرے آنے کی خود بخود خبر ہو جائے گی۔ میں بھی بے فکری سے دوسرے کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گیا، کیونکہ پوری رات میں نے بیٹھ کر گزاری تھی، تھکا ہوا تھا، اسی لیے کب نیند آ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اچانک سے مجھے اپنی بیٹی کی آواز آئی، جیسے وہ زور زور سے میرا بازو ہلا رہی ہے۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو وہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ اس کا معصوم سا چہرہ دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سب سے پہلے اسے میرے گھر آنے کا پتہ چلا ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اور اس سے پہلے کہ میں اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھاتا اور اس سے پیار کرتا، میں نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہے۔ جب میں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ وہ کافی دیر سے اٹھنے کے بعد اپنی اماں کو اٹھا رہی ہے، لیکن اس کی اماں اٹھ نہیں رہی۔ اس نے کہا کہ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، اس کی اماں تو اس سے پہلے جاگ جاتی تھی اور اسے کھانا دے دیتی تھی، لیکن اب تو وہ کب سے انہیں جگانے کی کوشش کر رہی ہے، اسے بھوک بھی لگی ہے، لیکن اماں اٹھ نہیں رہی۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ میری بیوی نیند کی اتنی پکی نہیں ہے، تو پھر میری بیٹی کے بار بار اٹھانے پر وہ اٹھ کیوں نہیں رہی تھی؟ میں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا، میں نے جوتا پہنا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا، دوسرے کمرے میں گیا۔ جب میں نے وہاں جا کر اپنی بیوی کو اٹھانے کی کوشش کی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میری بیوی زندہ نہیں تھی، وہ تو مر چکی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے یقین نہ آیا، اسی لیے میں نے ڈاکٹر کو گھر بلایا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میری بیوی کو مرے ہوئے تو 6 گھنٹے گزر گئے ہیں، وہ رات کے کسی پہر ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس کی موت کی وجہ ڈاکٹر نے بھی یہی بتائی تھی کہ رات کے کسی وقت اسے دل کا دورہ پڑا ہے، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اپنی بیوی کی اس طرح اچانک موت سے میں بہت زیادہ غمزدہ اور پریشان ہو گیا تھا۔ جب میں اپنی بیٹی کی طرف دیکھتا تھا مجھے اور بھی زیادہ دکھ ہوتا تھا، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ محلے میں اطلاع دے دی گئی تھی اور میری بیوی کے انتقال کا اعلان کروا دیا گیا تھا۔ کفن دفن کا انتظام کیا گیا۔ چند عورتیں محلے کی ہی تھیں جنہوں نے میری بیوی کو غسل دیا اور کفن پہنایا، لیکن حیرت کی بات یہ ہوئی کہ میری بیوی کے کفن سے بدبو آنے لگی۔ عورتیں بھی حیران اور پریشان تھیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید جو کپڑا استعمال کیا گیا ہے اس میں سے بدبو آ رہی ہوگی، وہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس طرح سے تو دفن کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ اسی لیے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نیا کفن لے کر آؤں۔ میں دوبارہ سے نیا کفن لے کر آیا۔ اس طرح سے بار بار کفن بدلنے کے بعد بھی میری بیوی کے کفن سے بدبو ختم نہ ہوئی۔ عورتیں اپنے ناک پر ہاتھ رکھتی ہوئی دور ہٹنے لگیں۔ آہستہ آہستہ ساری عورتیں اپنے گھروں کو چلی گئی۔ کوئی بھی میت کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں تھا اور نہ ہی کوئی میت کو دفنانے کے لیے تیار تھا۔ یہ بات بہت ہی عجیب بات تھی۔
جبکہ میری بیوی تو بہت ہی نیک عورت تھی، تو پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ میں بہت پریشان ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے محلے میں بہت لوگوں کی منت سماجت کی کہ وہ میرے ساتھ چلیں، لیکن سب نے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ میت سے بہت ہی عجیب قسم کی بدبو آ رہی ہے، ایسے میں وہ اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ تھک ہار کر میں واپس گھر آ گیا، لیکن یہ معاملہ ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ جب میری 5 سال کی بیٹی نے میرا ہاتھ کھینچا، وہ روتے ہوئے مجھے کہنے لگی کہ میں آپ کو اماں کا راز بتاتی ہوں جو انہوں نے آج تک سب سے چھپا کر رکھا، اور وہ مجھے بھی یہی کہتی تھی کہ میں یہ بات کسی سے نہ کہوں۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر میں حیران ہو گیا کہ ایسا کون سا راز تھا میری بیوی کا جو کوئی نہیں جانتا تھا۔ میری بیٹی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے آئی، جو کمرہ ہمارا تھا، اور پھر اس نے میری بیوی کی الماری جیسے ہی کھولی، روح کانپ گئی، کیونکہ وہاں تو بیوی کا وہ راز موجود تھا جو آج تک اس گھر میں کوئی بھی نہیں جان پایا تھا، یہاں تک کہ میں بھی نہیں۔ میری بیوی کی الماری میں بہت ساری عجیب و غریب چیزیں موجود تھیں، جن میں عجیب و غریب قسم کے پتلے تھے۔ ان پتلوں کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کالے جادو کے پتلے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بہت سارے تعویذات اور ایسی چیزیں الماری میں پڑی ہوئی تھیں۔ میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ اماں روز رات کو ان پتلوں میں سوئیاں ڈالتی تھیں اور یہ تعویذ بھی جلاتی تھیں، اور کئی گھنٹے بیٹھ کر جانے کیا پڑتی رہتی تھیں۔ میں اپنی بیٹی کی بات سن کر سمجھ گیا کہ یقیناً میری بیوی کالا جادو کرتی تھی، اسی لیے اس کے کفن سے بدبو آ رہی تھی۔ لیکن وہ یہ سب کچھ کیوں کرتی تھی؟ اس بات کا جواب ایک ہی انسان دے سکتا تھا، اور وہ تھی میری بیوی کی ماں۔ اور اب مجھے یاد آیا تھا، اور میں مزید حیران ہوا تھا کہ اپنی بیٹی کے مرنے کی خبر سن کر بھی اس کی ماں نہیں آئی تھی۔ ایسی کون سی وجہ تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کے مرنے پر بھی آنا مناسب نہیں سمجھا؟ میں اپنی چھوٹی سی بیٹی کو میت کے پاس چھوڑ کر اپنی ساس کے گھر گیا۔ ان کا گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ وہاں جا کر میں نے جب ان سے وجہ پوچھی تو پہلے تو وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی، لیکن پھر انہوں نے مجھے ساری حقیقت بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی عالمہ ضرور تھی، لیکن وہ دین سے ہٹ گئی تھی اور ایسے کاموں میں پڑ گئی تھی جو کہ ٹھیک نہیں تھے۔ پہلے لوگ اس سے مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے اور وہ انہیں بتا دیتی تھی، لیکن پھر اسے پیسے کمانے کا بھوت سوار ہو گیا، اور اس کے لیے اس نے کالا علم کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کالا علم سیکھا تھا اور پھر اس طرح سے اس نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کی ماں اسے بہت روکتی تھی کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ گناہ ہے، لیکن ان کی بیٹی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ وہ لوگوں کے ہر ناجائز کام کالا جادو کے ذریعے کرنے لگی، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں بہت سارے مسئلے مسائل بھی ہونے لگے۔ اس کے ابا کا انتقال ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے کام سے باز نہیں آئی تھی۔ اسی لیے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کی شادی کر دی جائے، ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ سدھر جائے۔ اسی لیے انہوں نے اس کی شادی کر دی، لیکن بعد میں انہیں پتہ چلا کہ شادی کے بعد بھی اس نے یہ کام کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ اسی لیے تو جب اس کے مرنے کا اعلان ہوا تھا تو وہ اس کے مرنے پر بھی نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ان کی بیٹی کا انجام یہی ہوگا۔ جو لوگ دوسروں کے لیے برا کرتے ہیں اور اس قسم کے کام کرتے ہیں جو کہ غلط ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ یقیناً رات کے وقت وہ کوئی عمل کرتے ہوئے اپنی جان سے گئی ہوگی۔ میری ساس نے کہا کہ انہوں نے تو اسے سمجھانے کی، روکنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن پیسے کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اسے تو پیسہ کمانا تھا۔ لوگوں سے ہزاروں روپے لے کر وہ ان کے ہر کام کر دیتی تھی، چاہے وہ کسی کی موت ہی کیوں نہ ہو، اور پھر ایسے انسان کا انجام بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور شاید اس کے اسی کالے علم کی وجہ سے ہی اس گھر میں رہتے ہوئے میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ اب میں کیا کروں۔ میں فوراً سے محلے کے مولوی صاحب کے پاس گیا اور میں نے انہیں ساری کہانی بتا دی۔ جب انہوں نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے، ان ساری چیزوں کو جلا دیا جائے اور دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے، یا پھر دنیا سے اس کا پردہ رکھ لے، پھر ہی کچھ ممکن ہے کہ ہو سکے۔
میں نے گھر آتے ہی وہ سارے تویزات اور ساری چیزیں جلا دی تھیں، جس کے بعد مولوی صاحب نے دعا کی اور اس کے بعد میری بیوی کے کفن سے بدبو آنا بند ہو گئی۔ چند لوگوں کے ساتھ جا کے میں نے اپنی بیوی کو دفن کر دیا اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ اس دن مجھے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو انسان بظاہر دیکھنے میں نیک اور اچھے نظر آتے ہیں وہ واقعی میں اچھے ہوں۔ اسی لیے تو وہ مجھے واپس آنے نہیں دیتی تھی اور میرے وہاں رہنے پر خوش تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر میں یہاں واپس آ جاؤں گا تو اس کا کام بند ہو جائے گا۔ جب میں نے اس کی دوسری الماری کھولی تو وہاں پر پیسوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، جس میں پیسے، زیورات اور بہت کچھ تھا، لیکن میرے لیے یہ سب کچھ کسی موت سے کم نہیں تھا۔ مجھے تو اس پیسے سے نفرت ہونے لگی تھی جس نے ایک صحیح انسان کو غلط راستے پر ڈال دیا تھا، اور میں اس حرام کے اور گناہ کے پیسے کو اپنے گھر پر یا اپنی بیٹی پر بالکل بھی خرچ کرنے والا نہیں تھا۔ میں نے وہ سارے پیسے اٹھائے تھے، وہ سارے زیورات اٹھا کر انہیں بھی زمین میں دفن کر دیا۔ اب اس گھر میں رہنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے گھر بیچنے کے بارے میں سوچا اور تھوڑے ہی دنوں میں میرا گھر بک بھی گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں دوسرے شہر چلا جاؤں گا اور اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں نے یہ شہر چھوڑ دیا تھا اور ہمیشہ کے لیے لاہور میں آ کر رہنے لگا۔ یہاں پر ایک بہت ہی اچھی لڑکی مجھے ملی تھی جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی اور شوخ و چنچل تھی۔ مجھے اماں کی بات یاد آئی تھی کہ ایسی لڑکیاں گھر نہیں بساتی، لیکن وہ لڑکی بہت اچھی تھی، مجھے اچھی لگی اور میں نے اس سے شادی کر لی۔ اس نے میری بیٹی کو بھی خوشی خوشی قبول کر لیا تھا اور ہم تینوں اپنی زندگی میں خوش رہنے لگے۔ میں مانتا ہوں کہ بڑے بزرگوں کی بہت ساری باتیں سچ ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھار ان کی کچھ باتیں غلط بھی ثابت ہوتی ہیں۔ اگر لڑکی بناؤ سنگار کرتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گھر بسانے والی نہیں ہے۔ بناؤ سنگار تو لڑکیوں کا شوق ہوتا ہے اور وہ شوق سے یہ سارے کام کرتی ہیں۔ ان کی وجہ سے انہیں غلط نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ ہی اس وجہ سے ان کے رشتے سے انکار کرنا چاہیے۔ اچھائی ہمارے اندر چھپی ہوتی ہے، اس کا ہمارے بناؤ سنگار سے یا پھر ہمارے فیشن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ سادہ حلیے میں بھی ایسے گناہ کر جاتے ہیں کہ جن کی کوئی معافی نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ جو باقی لوگوں کو بظاہر ایسے نظر آتے ہیں کہ وہ نیک نہیں ہیں یا پھر دین سے دور ہیں، حقیقت میں وہ لوگ کتنے دیندار اور کتنے نیک دل ہوتے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا ہوتا۔ اسی لیے حلیے سے دیکھ کر کسی بھی انسان کے اندر کا حال ہم نہیں جان سکتے اور ہمیں یہ کوشش کرنی بھی نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔